الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الوراء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قذف الورى محب الفقراء والغرباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وشهداء محبته وعلماء سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں
بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی نیگو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ حمد و صلات تو بعد واجب الاحترام لائق سر تعظیم و تکریم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید قرآن رشید دے وچوں ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، مینوں سنا کے تانوں سن کے اساں سارے اس حق دے اوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب اولاد دے غلاموں، اللہ تعالیٰ دے کرم تے فضل دے نال آج تیسرا روزہ شروع ہو چکے ہے تے اہل ایمان صبح تو لے کے شام تک اپنے مالک دی رضا دی خاطر روزہ رکھ دے لیں۔ آج 3 رمضان مبارک نبی پاک صاحب اولاد دی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا وصال با کمال ہویا۔ جس آیہ مقدسہ دا انتخاب کیتا ہے، اس آیہ پاک دے اندر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دی آل بیت اطہار دے نام مودت دا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام جدو اپنے منصب تے بیٹھے تے تبلیغ عام ہو گئی، نبی پاک صاحب اولاد کو وقت نہیں نکلتا سی مزدوری کرنے کا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے کا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مل کے مشورہ کیتا کہ یار اسی مل کے چندہ اکٹھا کر دیا تے نبی پاک صاحب اولاد دی بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت پیش کر۔ اب صحابہ کرام مل کے وہ پیسے اکٹھے کیتے، اکٹھے کرن تو بعد اور پریشان دین کون جائے گا، نبی پاک نہیں قبول کرنا، دین کون جائے گا؟ تو پھر انتخاب ہوئے نبی پاک صاحب اولاد دی چچا جان حضرت عباس کا، بھائی یہ نذرانہ حضرت عباس کی خدمت پیش کر دیا، تو انہوں نے کہہ دیا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ لے جاؤ۔ نبی پاک صاحب اولاد کے پیارے چچا حضرت عباس کو نذرانہ لے کے جب حضور کی بارگاہ گئے نا، تو نبی پاک صاحب اولاد نے قبول نہ فرمایا۔ خالق کی کائنات نے وہی فرما دی تھی، کل معبود تسی فرماتے ہو لا اسألکم علیہ اجرا،
میں تواڈے کولوں کسی قسم دی اجرت طلب نہیں کردا. میری وجہ تو تانوں قرآن ملیا، میری وجہ تو تانوں رمضان ملیا، میری وجہ تو تانوں رحمان ملیا، میری وجہ تو تانوں نماز ملی، میری وجہ تو تانوں زکات ملی، حاج ملیا، کائنات عالم کی ہر رحمت میری وجہ تو ملی. پر لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی تواڈے کو اجرت طلب نہیں کرتا کہ میں جو تانوں دتا ہے دے بدلے تسی میرے نام کچھ کراؤ. الا المودۃ فی القربى، ہاں اے چیز چاہتا ہاں کہ جڑے میرے قربت والے نے انہاں دے نال مودت رکھو. صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھا حضور تواڈی قربت والے کون ہیں؟ تے نبی پاک صاحب اولاد فرمایا حسن حسین، انہاں دے بابا علی اور انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا، اے میرے قربت والے، انہاں دے نال مودت رکھو. کئی دفعہ پہلے عرض کر چکے ہاں، آج پھر عرض کر دے ہاں. ایک ہوندی محبت، ایک ہوندی مودت. محبت اور مودت زمین و آسمان دا فرق ہے. محبت تانوں کسی دے نال پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، ہن تانوں بندہ نہ ملے، تواڈے نال دوستی نہ رکھے، تواڈے نال کلام نہ کرے، محبت ٹوٹ جائے کہ تواڈے تے موت نہیں آئے گی. تسی اس تو بغیر بھی گزارا کر سکتے ہو، او دی بے وفائی تو بغیر بھی اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو، انہوں محبت کیا جاتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں مودت دا. مودت دی مثال ہے اے مینڈک جڑا انہوں پانی دے نال محبت ہے، دریا چ رہے، کسی نہر چ رہے، ہن دریا یا نہر دا پانی خشک ہو جائے، یہ بغیر پانی کو گزارا کر سکتا ہے اس واسطے کہ یہ پانی نال محبت ہے. لیکن اسی پانی چ رہن والی مچھلی جدو پانی خشک ہو جاوے تے بنا پانی تو وہ مچھلی گزارا نہیں کر سکتی، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی. اس واسطے کہ مچھلی نو پانی نال محبت نہیں بلکہ مودت ہے. نبی پاک صاحب الاولاد سانو سکھانا چاہتے ہیں رب کا قرآن سنا کے کیا ایمان آ رہے ہو تو میری آل بیت کے اتحاد دینا مودت ہوئے. جس طرح مچھلی نو پانی تو جدا کرو مچھلی مر جاندی ہے، تڑپ تڑپ کے جان دے دیے، پانی کو دور رہنا پسند نہیں کرتی. اسی طرح تانوں میری آل پاک دے نال مودت ہونی چاہیے. تسی میری آل پاک دے نال جڑے ہو جو، جدو کوئی تانوں جدا کرن دی کوشش کرے تسی تڑپ تڑپ کے جان دے دیو، اینو مودت کیا جاتا ہے. نبی پاک صاحب الاولاد کے غلاموں، حضور علیہ السلام دیاں 4 صاحبزادیاں ہیں. سب تو چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور نبی پاک صاحب الاولاد اپنی اس لختی جگر نور نظر نہ بے حد پیار کر دے لیں. اتنا پیار کر دے لیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد جب اپنے گھر داخل ہوں دے لیں کہ دروازے تے کھڑے ہو کہنے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والے ہو تو میرا سلام ہو دے. سلام دے کے حضور کھڑے ہو جاندے، اللہ گھر اپنا، نبی دروازے تے کھڑے ہو جاندے. حضرت فاطمہ الزہرا دی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ جدو ویکھ دیا نبی پاک اندر تشریف نہیں لے آ رہے، آپ فرماندی ہیں فاطمہ سن دیے تیرے بابا دروازے تے آئے کھڑے نے، جا اپنے بابا نو اندر لے کے آ. جدو تک حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک کا استقبال نہ کر دیا حضور دروازے تے کھڑے رہے، حتیٰ کہ سیدہ جا کے دروازہ کھول دیا اور اپنے بابا جان کی انگلی پکڑ دیا اور انگلی پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاشانے اثر دے کے حضور اپنے دولت خانے سے تشریف لاندے پر وہ تو آندے جب فاطمہ آپ کی انگلی پکڑ دیں. وہ زمانہ جاہلیت جب لوگ اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر رہے سن اور زندہ درگور کر کے فخر کر رہے سن، اس دور نبی پاک صاحب الاولاد اعلان کیتا ہے اہل عرب والے سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میری جان ہے. تو ہر طرف لوگ اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر رہے ہوں
اس مقام تے اعلان کرنا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کتنا مشکل سی. اور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ دا چلنا بھی مصطفیٰ کریم کی طرح سے چال ڈھال بالکل نبی پاک جیسی. جس طرح سرکار چلنا اسی طرح آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا چلنا. جس طرح حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے کلام کرنا سیدہ بھی اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے کلام کرنا. اور حضرت فاطمہ تو زہرا کو پوچھا گیا بی بی تسی پہلی دفعہ کدوں گھروں نکلے ہو باہر؟ پہلی دفعہ جب گھر چوں باہر قدم رکھیا نہیں وہ کیڑا موقع سی؟ آج اسی اپنی بچیاں کو پوچھی انہوں خبر ہی نہیں ہوئی. آپ فرما دیا نے میں پہلی دفعہ اپنے بابا دا گھر چھوڑ کے باہر ادو نکلی ہاں جدو میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ دے گھر سجدہ رہے سن. بیت حرم اللہ تعالیٰ دے گھر سجدہ کر رہے سن تے کافراں اونٹ دی اوجری جا کے میرے بابا دے اوتے رکھ دتی تے میں جدو ویکھیا کہ میرے والد سجدے دی حالت وچ تے اونٹ دی اوجری میرے بابا دی گردن اتے ہوئے تے میں بھاگ کی گئیاں تے جا کے وہ گردن تو وہ اوجری اتاری میں پہلی دفعہ قدم باہر رکھیا. وہ حیا دی پیکر فاطمہ آپ دے لفظ جگر نور نظر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے فقہ دا مسئلہ ہے نا کہ بیٹا گھر جاوے نا تے ماں دے سار تے اگر دوپٹہ نہ بھی ہوئے تے کوئی حرج نہیں کیونکہ ماں میں کرنا افضل ہے. اگر ماں دے سر تے دوپٹہ نہیں نا تے بیٹا بلا جھجک اپنی ماں کو جا کے بیٹھ سکتا ہے. اپنے گھر ہی داخل ماں کام کر رہی دوپٹہ سر تے نہیں تے بچہ گھر جا سکتا ہے. لیکن قربان جائی حضرت حسن مجتبی تو جن اپنی والدہ دی گود وچ پرورش پائی پروان چڑھے آپ فرماندے نے اے لوگوں سنو خالق کائنات دی سورج تے میری ماں دے وال ویکھی نہیں او تے بڑا دور رہندا سی. میں اپنی ماں دے گود وچ رہندا سا میں بھی اپنی ماں دا وال نہیں ویکھیا. میں بھی اپنی والدہ دے سارے انور دے وال نہیں ویکھے. سیدہ نے اتنا پردہ فرمایا نبی پاک صاحب اولاد آپ فرماتے نے فاطمہ تو جنتی نوجوان جنتی عورتوں کی سردار ہے اور تیرے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور علیہ السلام کے غلاموں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ عقد علی چاہیے نے کہ حضرت علی پاک غریب گھرانے دے سن. حضرت فاطمہ تو زہرا نبی پاک دی سب تو لاڈلی شہزادی جو حضرت علی المرتضیٰ دے گھر چاہیے نے رونق بخشی اس گھر نو کہ حضرت علی دا گھر غربت دا گھر سی. مالی معاملات کی حضرت علی المرتضیٰ کمزور سن جبکہ نبی پاک دیا دوسری شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے گھر یکے بعد دیگرے دو آئیاں نے کہ حضرت عثمان غنی بڑے امیر سن. غنی یا مالک کی صفت اللہ تعالیٰ دی یا پھر غنی حضرت عثمان غنی کی صفت. آپ نے اپنا مال حضور دی دین دیتے اس طرح خرچ کیتا کہ آپ نے غنی دا لقب ملے. غنی یا آسمان آلہ ہے کہ یا غنی نبی پاک کا داماد ہے جن عثمان غنی کیا جاتا ہے. لیکن آپ اتنی صابرہ شاکرہ سن کبھی حضرت علی المرتضیٰ جنگے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیتا سود کٹ کے گزر بسر ہوتا سی. مولا کائنات جا کے دیہاڑی لاندے سن. حضرت فاطمہ تو زہرا سود بھی کرتی ہیں نے پانی دے مشکیزے بھی بھر کے لاندیاں نے تے گھر دا سارے کام کاج کر دیا نے. ایک دفعہ آپ نے سود کرتے نا تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیتا کہ جاؤ بازار جا کے بیچو تے بیچ کے تے اتھے جڑے پیسے لبنا انہاں پیسے دا مال لے کے آؤ گھر وچ کوئی راشن لے کے آؤ. تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا لے کے گئے بازار جا کے بیچیا 10 درہم یا 10 دینار دا بیچیا. تے جدو واپس آن لگے تے کسی نے صدا لا دیتی ہے کوئی اپنا مال رہے خدا دین والا. کئی دنوں تو گھر وچ پاک کے نہیں کھان پین واسطے کچھ نہیں ہے کوئی اپنا مال قربان کرے.
ماشاءاللہ اتنا سخی گھرانہ سی کہ جڑا آدمی در مصطفیٰ تو خالی لوٹتا سی نا انہوں در زارہ تو ضرور خیر ملتی سی. ایک عرابی آیا بارگاہ رسالت ماں بچ کہنے لگا حضور بچیاں جوان ہیں فاقے نے کچھ بھی نہیں چھوڑیا کہ حضور بچیاں دی شادی بھی کرنی ہے کہ گھارش مال بھی کوئی نہیں کھان پین تو 7 دنوں تو میرے گھارش فاقہ ہے. کہ نبی پاک صاحب اولاد کے گھر بھی اس دن کئی دنوں تو فاقہ سی. کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ اے عرابی آج میرے گھر کچھ بھی نہیں پر ایک در ہے جس در تے تینوں بھیجا گا تو خالی نہیں مارے تینوں خیر ضرور ملے گی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے سلمان اس عرابی نو میری بیٹی دی دروازے تے لے جا جنہوں در مصطفیٰ تو خیر نہ ملے انہوں در زارہ تو خیر ضرور مل. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی نو نال ہے کہ حضرت فاطمہ تو زارہ کے در تشریف لے گئے دستک دیتی. من دکل باب کون دروازے تھے آپ فرمایا بی بی میں فارس درین علاوہ سلیمان میرا نام ہے. کیوں آئے ہو؟ میں آپ پہ نہیں آیا میں نے مصطفیٰ کریم نے بھیجی ہے. اے سلمان کیوں بھیجے ہے؟ آپ فرماتے میرے نال ایک عرابی ہے اے در مصطفیٰ تے گیا سوالی بڑھ کے کہ حضور علیہ السلام نے کول کچھ بھی نہیں سی کہ انہوں خیرات کی جائے تے اے ہن تواڈے در دولت تے آیا ہے تے نبی پاک بھیجے ہے انہوں نے خیر پاؤ. تے حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھر بھی کئی دنوں تو فاقہ سی کوئی چیز نہیں سی. آپ نے ویکھیا ادھر ادھر کوئی چیز گھر وچ نہیں سی. آپ نے اپنی چادر تطہیر اتار کے دیتی. وہ چادر تطہیر جڑی آپ دے سر انور کو تھوڑی سرک جائے ایک بال نظر آ جائے کہ خالق کی کائنات دا سورج حیا کردا ہے سورج نہیں چڑھدا دن نہیں ہوتا ادو تک جدو تک فاطمہ دوپٹہ درست نہیں کر لیں گی. آپ نے وہ چادر تطہیر دیکھ کے اے سلمان یہ چادر لے جا فلاں یہودی دکاندار کو لے کے جا تو انہوں جا کے حوالہ دے کہ یہ چادر کوئی عام چادر نہیں یہ نبی پاک صاحب اولاد دی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا دی چادر پاک ہے. یہ لے لے کہ اس دے عوض اس عرابی نو جو مال بندا ہے وہ دے دے کھان پین دی اس نو اشیاء دے دے. چادر تطہیر جدو یہودی دے کول پہنچی نا سلمان فارسی نے جا کے دسیا کہ انہوں عام نہ سمجھی یہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی چادر تطہیر ہے. سوالی کہ آپ دے در تے سوال کیتا گھر وچ کچھ نہیں ہے تے آپ نے اپنی چادر پاک دے دیتی تے اے سیدہ فروخت کر رہی ہیں اے دے بدلے جو پیسے بنتے ہیں او دا مال او دی اشیاء انہوں دے دے تاکہ دا گزر بسر ہو سکے. انہیں وہ چادر رکھ لے رکھن تو بعد جو چیز عرابی نے ضرورت سی دے دیتی. دین تو بعد وہ چادر لے کے حضرت فاطمہ تو زہرا دے در دولت نے تشریف لے کہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کھٹکھٹا کے دستا ہے کہ میں فلاں یہودی ہوں. کیوں آئے ہو؟ اے فاطمہ چادر واپس کرنا آیا ہوا. کیوں واپس کرنا آئے ہو؟ اس واسطے واپس کرنا آیا فاطمہ جے تیرے سر تو دوپٹہ سرک جائے تے خالق کی کائنات تو سورج نہیں چڑھدا دن چڑھنے دیر ہو جاندی ہے تے میں نہیں چاہتا میری وجہ کو رب دے سورج نو انتظار کرنا. جدو نے چادر واپس کی تھی نا تے ادا مالک نو پسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی دی زبان تے کلمت الحق جاری فرما دیتا. نبی پاک صاحب اولاد دے غلاموں آج ساڑیاں شادی ہوندی ہیں رقص و سرور دے نال. شادی ادو تک سجدی نہیں جدو تک کسی کوئی لوازمات نہ کریے اپنی شادیاں تے جب تک کوئی لوازمات نہ ہوون سانو مزہ نہیں آندا. بے شک دولے نو کدی مزہ آ جاندا ہے تے رشتہ داراں نو مزہ نہیں آندا لیکن قربان جائیے حضور علیہ السلام دا دور ہے تے یہودی عورتاں بارگاہ رسالت ماں تشریف لے آئیاں
یہودی عورتاں نے اہل اسلام والی نہیں تے آ کے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڈی فلاں کڑی دی شادی ہے تے ساڈی اس کڑی دی خواہش ہے کہ میں شادی ادو کراں گی جدو فاطمہ میری شادی چاہے گی شادی میں ادو کراں گی جدو فاطمہ میری شادی چاہے گی تے نبی پاک صاحب اللہ فرمایا میری بیٹی ضرور آئے گی وہ بچیاں واپس چلی گئیں اس واسطے کہ نبی پاک کسی کا دل نہیں توڑتے سن جنہیں بھی آ کے دستے سوال کیتا نبی پاک کی بارگاہ حضور نے ضرور خیر پائی اپنا ہے تاں بھی خیر پائی بیگانہ ہے تاں بھی خیر پائی تو نبی پاک صاحب اللہ فرمایا فاطمہ ضرور آئے گی جب آپ اپنے گھر گئے نے جا کے فاطمہ نے دسیا فاطمہ آج میرے کو اہل یہودیاں فلاں فلاں کڑیاں آئیاں سن تو انہاں دی فلاں کڑی دی شادی ہے تو وہ دی خواہش ہے کہ میں شادی ادو کراواں گی جدو فاطمہ میری شادی چاہے گی تو میں انہوں نے زبان دے بیٹھا ہوں کہ میری بیٹی آئے گی کیا فاطمہ تو اس شادی جائے گی تو حضرت فاطمہ تو زارا ہاں جواب تابا حضور میں جاواں گی تو سب زبان دیتی ہے تو ضرور جاواں گی نہ رونا شروع کر دیتا آپ فرماتے ہیں فاطمہ روندی کیوں ہے عرض کی تھی ابا حضور روندی اس واسطے میں جے کاش آج میری اماں جیندی ہوندی آج حضرت خدیجہ الکبریٰ جیندیاں ہوندیاں تے آج میری نوے کپڑے سلائی کر دیا میرے واسطے چوڑیاں لے کے آنے میرے واسطے وہ ساریاں چیزاں ہوندیاں جڑی ایک عورت کی ضرورت ہوندیاں تے میں بھی تیار ہو کے جاندی شادی سے دو جہانہ دے سردار دی صاحبزادیاں کیویں جاواں گی جبکہ میرے وجود تے جڑی قمیض ہے نا قمیض پا رکھی ہے انہوں میں 70 پیوند لگے ہوئے نے 70 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں تے نبی پاک صاحب اللہ نے تو اپنی بیٹی دی پریشانی سنی نا تے خالق کائنات نے وہی فرما دیتی جبریل امین رب دی بارگاہ معبود دی بارگاہ رب دی طرف تشریف لائے رب دا سلام ارشاد فرمایا تے نال دسیا سونیا آپ دا رب آگدہ ہے فاطمہ نو راضی کر کے بھیجنا تواڈا کام ہے قدرت بکھانا میں رب قدیر صرف فاطمہ مان جاوے کہ میں جاواں گی انو راضی کر لو جان واسطے بقایا ویکھو تواڈا رب قدرت کی دکھاندا ہے ساڑھے نال چنگے دا اہل یہود جڑے مصطفیٰ کریم کے دور وچ رہندے سن کہنے سن شادی ادو کرنی ہے بچی دی جدو نبی دی صاحبزادی آئے گی آج ساڑھا بیٹا ضد نہیں کردا شادی ادو کرنی ہے جدو وقت دا عالم دین آئے گا جدو وقت دا ولی آئے گا جدو کوئی نیک پارسا آئے گا ادو تک میں شادی کوئی نہیں کرانی لیکن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے اسی الٹی چال چل رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آخر وہ رات آئی اور دن آیا جس دن آپ شادی تے جانا ہے تو سیدہ تیار ہو کے نکلی تے رب اپنی قدرت کی دکھا رہے اگے قریش مکہ دیاں بڑیاں بڑیاں سردار عورتیں بیٹھی ہیں کہ آج نبی دی بیٹی کس شان نہ آئے گی انہیں بڑے بڑے زیورات پائے ہوئے نے عرب دیاں بڑے بڑے سرداراں دی بیٹیاں نے ایک تو ایک ود سونا پہ کے بیٹھی ہے پھر فاطمہ کی میں آئے گی فاطمہ دے تانتے تے جڑا قمیض ہے انہوں بھی 70 پیوند لگے نے فاطمہ کی پا کے آئے گی لیکن قربان کا یہ خالق کی کائنات کی قدرت کے ہوتے کہ جب سیدہ گھر چو نکلی ہے نا کہ آپ نے جنتی پوشاک پایا ہے کہ آپ نے سر انور دیتے ایک چادر تنی ہوئی ہے جس نے 4 کونے 70 ہزار ہوراں پکڑ رکھے نے اور 70 ہزار ہوراں دی ڈپٹی یہ وے کہ فاطمہ جتے پیر ٹھکاوے ہوتے بوسہ دینا ہے اس زمینوں میں بوسہ دینا ہے جس زمین تے نبی پاک کی لخت جگر نور نظر قدم دکھا کے جائے گی جب سیدہ اس شادی والے گھر پہنچی ہے نا تے عرب دے سرداراں دی بیویاں ویکھیا
کہ فاطمہ تے او سونا پا رکھے ہے جڑا کسی آنکھ نے دیکھیا نہیں، کان نے جدا تذکرہ سنیا نہیں، لباس بڑا قیمتی زیب تانے، چادر بڑی قیمتی ہے، نہ وہ چادر دنیا تو ملتی ہے نہ وہ لباس دنیا تو ملتا ہے۔ جدو اہل عرب دے بڑے بڑے سرداراں دی بیویاں نے اپنا زیور بھی دیکھیا، پھر فاطمہ دا زیور بھی دیکھیا، تے مجبور ہو کے کھڑیاں ہو گئیاں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا دا استقبال اس شان دے نال کیتا کہ خالق کائنات انہاں عرب دے سرداراں دیاں ازواج نو ایمان دی دولت عطا فرما۔ نبی پاک صاحب الاولاد دے غلام ہے یہ فاطمہ ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد ایک دفعہ نا اپنے یاراں نو چھوڑ کے اصحاب نو چھوڑ کے غار تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محبوبہ تیری امت نو اسی دوزخ دے اتوں گزاران گے، حتیٰ کہ تہاڈی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ تو زہرا دا گزر بھی اتوں ہی ہونا ہے۔ اے پل صراط جڑا ہے نا دوزخ دے اتنے رکھا جائے گا اور میدان محشر جان والا ہر بندہ اس دے اتوں گزرے گا حتیٰ کہ نبی پاک کی صاحبزادی بھی گزر کے جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے سنیا نا تے نبی پاک صاحب الاولاد پریشان ہو گئے امت دے واسطے کہ امت بڑی گناہگار ہوئے گی، انہاں دے کندھے تے بڑا بڑا بوجھ ہوئے گا، بڑی مشکلات نال آن گے، پھر اے پل جڑا ہے تلوار دی دھار تو تیز، بال تو زیادہ باریک، تے دے تلے ہے دوزخ، اے جدو بندہ گزرے گا گناہگار دو ٹکڑے ہو کے سیدھا دوزخ ٹر جائے گا۔ تے نبی پاک صاحب الاولاد پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ حضور غار تشریف لے گئے، کھانا پینا ترک کر دیتا تے حضور علیہ السلام ایک نوکلے پتھر دے تے سر رکھ کے سجدہ ریزن تے رب حب لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی، یہ صدائے دل نواز بلند ہو گئی۔ تے صحابہ کرام وہ سن جس سویرے ویکھتے سن تے شام نو پھر بے تاب ہوندے سن حضور دی زیارت واسطے۔ حضرت ابو ہریرہ دی مثال تو آپ فرماتے نے سونیا میرا جگر کم ہی ادو کردا ہے جدوں تہاڈا چہرہ سامنے آندا ہے، میرا جگر خون ہی ادو بناندا ہے جدوں رخ مصطفیٰ سامنے آندا ہے۔ صحابہ کرام دی عادت مبارکہ سی، صحت بڑھدی تاں سی جدوں سونا سامنے ہوئے۔ اج تریا جاڑا ہے نبی پاک سامنے نہیں ہے، نہ ازواج نو پتہ ہے نہ اصحاب نو پتہ ہے، سونا پتہ نہیں کدھر ٹر گیا۔ لبدیاں ایک وادی چ گئے تے جا کے اوتھے بکریاں چران والا سادہ آدمی بکروال ہے، اودے کولوں پوچھتے ہیں یار ساڈے نبی نو ویکھی، کہندا یار میں کسی نبی نو نہیں جاندا، ہاں اتنا جاندا ہاں اس پہاڑ دے اوتے ایک غار ہے، اس غار دے وچ ایک نوجوان ہے جڑا مالک دی بارگاہ سجدہ ریز ہے تے اس سوز و گداز نال روندا ہے، جدوں روندا ہے نا تے میریاں بکریاں چارہ چھوڑ دیندی ہے، یہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا۔ کہنا میں جانتا نہیں ہوں نبی یا کون، میں نہیں پتا، میں ایک عرابیاں بکروالاں بکریاں چراندا ہاں بدو آدمیاں، میں نے کی خبر کہ کون ہے، پر اینا پتا ہے جدو روندا ہے نا اس سوز و گداز نہ روندا ہے، اس درد نہ روندا ہے، میریاں بکریاں چارہ چھوڑ دیندیاں۔ تے صحابہ کرام دوڑتے گئے تے جا کے ویکھیا تے حضور سجدہ ریزن، نوکلے پتھر تے نرم و گداز پیشانی، آپ سر رکھ کے مالک کی بارگاہ چ رب حبلی امتی رب حبلی امتی صدا بلند کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مالکا میری امت کی بخشش دا وعدہ کر، نہیں تے قیامت تک میں اپنا سر سجدے چ اٹھانا کوئی نہیں۔ تے جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت تو کہنے نے حضور آپ سجدے چ سر اٹھاؤ، آپ دا رب ضرور آپ کے اوپر فضل فرمائے گا، آپ کی امت کے اوپر۔ آپ فرمایا نہیں۔ شیخین حضرت عمر فاروق کی باتیں حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ گل نہ بڑی تے پھر صحابہ کرام مشاورت کی تھی بھائی کسی ایسے آدمی لاؤ جن دی گل حضور منن تے سر سجدے چ چاہن، تے پھر انتخاب ہویا حضرت فاطمہ الزہرا۔ نبی پاک اپنی لفظ جگر نور نظر دی ہر گل مندے نے، لہذا انہاں نوں لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا پردے دی حالت وچ اس غار وچ پہنچیاں، کدے واسطے؟ کدے واسطے؟ ساڈے واسطے۔ سیدہ وہ پہاڑی چڑھ کے کدے واسطے گئیاں؟ اساں منہ کالیاں واسطے، تے نبی رویا کدے واسطے؟ ساڈے واسطے۔ 3 دن بھوک کدے واسطے کٹی؟ ساڈے واسطے۔ آپ جا کہنی نے بابا
سجدے چ سر چکو، اگر قیامت تک جاڑے تہاڈی امت پھس گئی نا تے میں اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ دا خون آلود کڑتا انہاں دے نام اعمال وچ رکھ دیواں گی، امت دی بخشش ہو جائے گی۔ نبی پاک فرمایا نہیں، امت اس تو زیادہ ہے، علی دا کڑتا کام نہیں کرے گا۔ پھر آپ فرما دیا نے میں اپنے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی دا زہر آلود کڑتا انہاں دے نام اعمال وچ رکھ دیواں گی، کام چل جائے گا بابا۔ آپ فرماتے نہیں فاطمہ کام نہیں کرنا، امت بڑی گناہگار ہے، اے ساڈے گناہ حضور نو پتہ نہیں نا۔ آپ فرما دیا نے بابا میں اپنے حسین دا خون آلود کڑتا انہاں دے نام اعمال وچ رکھاں گی، رب دا فضل ہو جائے گا۔ نبی پاک فرمایا او دے نال بھی گزارا نہیں ہونا، علی دے کرتے تے دستار نال بھی گزارا نہیں ہونا، حسن دے کرتے نال بھی گزارا نہیں ہونا، حسین دے خون آلود کرتے نال بھی گزارا نہیں ہونا۔ تے پھر صدائے دل نواز ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی حضرت فاطمہ تو زہرا پھر رب کو مخاطب کر کے آکھیا اچھا مالک جی میرے بابا نال تو وعدہ نہیں نہ کردا انہاں دی امت دی بخشش دا، تے پھر فاطمہ دوپٹہ اتارن لگی ہے، فاطمہ اج سر ننگا کرن لگی ہے، جنہاں دے سر دے بال نو سورج نہ ویکھے، غیر محرم نہ ویکھے، فاطمہ جدو ہاتھ کیتا نا اپنے سر انور دی طرف تے مالک حکم دیتا جبریل دوڑ کے جا، پلک جھپکن تو پہلے مصطفیٰ کریم دے در دولت تے پہنچ، میرے محبوب دے چوکھٹ تے جا کے میرا سلام ارشاد فرما۔ تے آپ سونیا فاطمہ نو کہو دوپٹہ نہ اتارے، رب وعدہ کردا ہے تہاڈی امت دی بخشش فرما دے۔ یہ وہ فاطمہ نے، آپ نے ساری زندگی اللہ دے رسول دی تابعداری اور حضرت علی المرتضیٰ دی تابعداری گزاری۔ 3 رمضان مبارک صبح دے وقت آپ نے اپنے بچیاں نوں نہلایا، غسل دے کے سرما پا کے تیار کیتا کہ حضرت علی المرتضیٰ پوچھا فاطمہ آج خیر تے ہے، بچیاں نوں جلدی تیار کیتا نے خیر تے ہے؟ آپ فرمایا علی جدا ہون دا وقت آ گیا ہے۔ نبی پاک صاحب نے اولاد کے تو آخری ایام سن نا ظاہری دنیا تو پردہ فرما دے کہ آپ نے فاطمہ دے کان سرگوشی کی سی، سرگوشی کر کہندے نے فاطمہ جھاڑے رہ گئے تھوڑے، وقت آ گیا جدائی دا تے میں ہن ٹر جانا ہے۔ تے فاطمہ تو ذرا رونا شروع کر دیتا، تے پھر قریب کر کے دلاسا دے کے باپ اپنی بیٹی کو دلاسا دے کے پھر کان وچ کچھ رکھیا تے فاطمہ لگ پئی مسکران۔ تے مائی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ پوچھا حضور دے وصال تو بعد اے فاطمہ جب حضور دے آخری ایام سن کہ حضور تہاڈے کان وچ پہلی دفعہ کچھ آکھیا تے تسی رون لگ پئے تے دوبارہ کچھ آکھیا تے مسکران لگ پئے، آکھیا کی؟ آپ فرماندی نے پہلی دفعہ میرے بابا میں نے دسیا کہ فاطمہ ہن میں ٹر چلیا ہاں، ہن دیہاڑے آ گئے جدائی دے، ہن میں اپنے مالک دی بارگاہ چلا جانا تے میں جدوں سنیا نا کہ میرے بابا دا وصال ہونا ہے تے میں رون لگ پئی۔ تے پھر قریب کر کے میرے کہندے نے فاطمہ رو نہیں، تو سب تو پہلے میرے نال ملاقات کری۔ تے نبی پاک دے وصال کو ٹوٹلی 6 مہینے بعد آپ دی صاحبزادی دا وصال ہوا۔ یہ سرگوشی جڑی نا اسے بڑا حسن ہے۔ اے بندہ مومن جدو نماز پڑھ رہا ہے سر سجدے وچ رکھدا ہے تے کہندا ہے سبحان ربی الاعلی، اب ہے نا یہ اسی اس سرگوشی جو حسن اتنا ہے کہندے ضمیر تے ماں تے اللہ تعالی لا مکان تے سماعت فرماتا ہے۔ شرط یہ کہ سرگوشی چنگی ہو بے۔ حضرت امام حسین دے بارے چاہتا ہے نا کہ جدو آپ جا رہے سن میدان کرب و بلا دی طرف تے مدینہ پاک وچ آپ دی بیٹی سیدہ صغرا جنہوں آپ بیماری دی حالت وچ مدینہ تو رسول چھوڑ گئے سر، انہاں جناب حضرت علی اصغر جڑے 6 ماہ دے حسین پاک دے بیٹے سن نا انہاں دے کان وچ کچھ آکھیا تے حضرت علی اصغر جناب حضرت سیدہ صغرا دے نال لپٹ گئے، انہاں دی جان نہ چھوڑا تے حسین پاک کان وچ کچھ آکھیا سرگوشی کی تھی تے علی اصغر اپنی بہن نو چھوڑ کے تے حسین پاک دے نال لپٹ گیا۔ تے آپ پوچھیا بیٹی صغرا تساں کی آکھیا سی کہ علی اصغر تہاڈے نال لپٹ گیا سی؟ آپ فرماندیاں نے میں آکھیا سی کہ میرے بابا حسین اپنی بہن زینب نو تے میدان کرب و بلا لے کے جا رہے ہیں، وہ اپنی بہن دا خیال رکھن گے، علی اصغر تو مدینے رہ کے میرا خیال رکھ۔ تے حضرت علی اصغر لپٹ گئے
بہن دے نال تے پھر سیدہ سغرا پوچھدیاں نے بابا تساں انہاں دے کان وچ کی آکھیا کہ 6 ماہ دا علی اصغر تواڈے نال جان واسطے تیار ہو گیا؟ آپ فرماندے نے میں دے کان وچ آکھیا بیٹا چل کربلا وچ مت رب 6 ماہ دی قربانی منگ پوے مالک آ کے بھی 6 ماہ دا علی اصغر بھی دے تے تو بہن کو رہ گیا تے 6 ماہ دی قربانی کتوں دیواں گا؟ تے حضرت علی اصغر پھر حسین پاک دے نال نپٹ گئے تے سرگوشی جڑی نا یہ حضور علیہ السلام دی آل بیت طہار دی وچ مشہور سی لیکن وہ سرگوشی ہمیشہ امت دی خیر خواہی واسطے ہوتی سی حضور علیہ السلام دے غلاموں 3 رمضان مبارک نبی پاک صاحب اولاد کی شہزادی دا وصال پاک ہویا سیدہ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ دی تابعداری گزاری اور مالک دی بارگاہ ایک کوئی شکوہ کیتا ہے مالک کوئی رات اے ہو جئی بڑا کہ سیدہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے ایک سجدہ کر دیا دوجا سجدہ کرن تو پہلے تیرا دن چڑھ آندا ہے کوئی رات اے ہو جے بھی بڑا کہ سیدہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ سان حضور علیہ السلام دی آل بیت اتحاد دینا محبت نصیب فرمائے حضور علیہ السلام دے اصحاب دی محبت نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ علیہ